السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے 35ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل ہم نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کیا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ بتانا، ورنہ وہ تجھ سے حسد کریں گے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا منصوبہ کیا اور والد سے اجازت لے کر وہ انہیں اپنے ساتھ جنگل لے جانا چاہتے تھے۔ اب آگے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو تیار کرنا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، کیا تم ہمارے ساتھ باہر جنگل میں چلو گے جہاں ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور اونٹ وغیرہ دوڑانے اور دوسری جنگی تدابیر میں مقابلہ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم باپ کو کہو۔ آپ نے سب بھائیوں کو ساتھ لیا اور باپ کے پاس آ گئے۔ بھائیوں نے ان کی موجودگی میں اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی، یوسف ہمارے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، بھائی مجھے پیار و محبت سے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی مرضی اور کہنے پر بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی ظاہر فرما دی۔ بھائیوں کے مظالم۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے چلے تو جب یعقوب علیہ السلام سامنے تھے اس وقت تک وہ کندھے پر اٹھا کر چلے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک وہ سامنے رہے۔ جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے، کبھی بد کلامی کرتے اور کبھی مارتے۔ آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے بھائی کے پاس آتے کہ شاید وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے گا اور میری فریاد سنے گا، لیکن وہی آپ کو مارنا شروع کر دیتا۔ آپ نے ان کے ارادوں کو جب سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو وہاں سے پکار کر کہا، اے میرے ابا جان، کاش آپ یوسف کو دیکھتے کہ بھائی اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کتنے غمزدہ ہوتے، اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو آپ دیکھتے تو یقیناً روتے۔ اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی آپ کے وعدے کو بھول گئے اور کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو فراموش کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام شدید روئے۔ اسی حال میں روبیل نے آپ کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔
سبحان اللہ، نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے قتل جیسے عظیم جرم سے بچا رہی ہیں۔ روبیل کہنے لگا، تجھے تو بڑے خواب آتے ہیں، اب تو اپنے خوابوں کو بلا جو تجھے میرے ہاتھ سے چھڑائیں۔ اس نے آپ کی گردن کو مروڑا، آپ کو قتل کرنا ہی چاہا تھا کہ آپ نے بڑے بھائی یہودا کو کہا، اے میرے بھائی، خدا سے ڈر، میرے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا۔ آپ کے کہنے پر اسے کچھ بھائی ہونے کا خیال آیا اور دل نرم ہوا۔ اس نے کہا، اے میرے بھائیوں، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے؟ اب بھی آسان کام کرو، قتل نہ کرو۔ وہ غصے میں پہلے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے تھے۔ پوچھنے لگے، تو کیا کریں؟ یہودا نے کہا، قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں پھینک دو، یا تو خود ہی مر جائے گا یا کوئی قافلے والے گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا۔ اس میں جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص کو اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون میں رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے، اے میرے بھائیوں، میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں۔ لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ نے انہیں کہا، اے میرے بھائیوں، مجھے اکیلے چھوڑ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اب تو چاند سورج اور تاروں کو بلا، وہی تیری امداد کریں گے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب آدھے فاصلے تک ڈول پہنچا تو اوپر سے چھوڑ دیا گیا، اس خیال سے کہ زور سے گرنے پر مر جائے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا، اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں حال۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ رو رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو اوپر سے آواز دی۔ آپ نے خیال کیا شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا۔ انہوں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن یہودا نے پھر منع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص تھی جو آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تو وہ قمیض آپ نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیض اتار لی تھی، لیکن فرشتوں نے آ کر ان کے گلے میں وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیض نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے کنواں جگمگانے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ پہلے نمکین تھا۔ اس میں غذائیت کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے اور پینے کا کام دینے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انس پکڑ سکیں۔ جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا، اب مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں ایسی کوئی حاجت درپیش آئے تو یہ دعا پڑھنا، اس کے پڑھنے پر تم مجھے اپنی جگہ دیکھ لوگے، میرے حال کو جان لوگے، میرا معاملہ تم پر کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے انس پکڑنے لگے، اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی احساس نہ ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ آپ نے کہا،
میرے بھائیوں نے۔ انہوں نے پوچھا، بھائیوں نے کیوں ڈالا؟ آپ نے کہا، میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر حسد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا سے دعا کرو۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی دعا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روتے ہوئے واپس لوٹے اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے بنا لی ہے، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا، اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ کر باپ کے پاس لے آئے اور ظاہر کیا کہ یہ بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے خون آلودہ ہو گئی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالا اور رونے لگے، یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو لیکن قمیص کو نہ پھاڑا ہو۔ یہ کہتے کہتے آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکا، آپ کو ہوش نہ آیا اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کے ناک اور منہ پر رکھا، لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی۔ یہودا نے کہا، ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک الملک سے عذاب ہی حاصل ہوگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا، غرض کہ وہ تمام رات آپ علیہ السلام نے بے ہوشی میں گزار دی، سحری کے وقت آپ کو ہوش آیا۔ فائدہ: یوسف علیہ السلام کی قمیض میں 3 نشانیاں پائی گئیں۔ پہلی یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھ کر کہا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی نظر قمیض سے ہی واپس لوٹی۔ جب مصر سے یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی، اسی طرح زلیخا کے الزام سے قمیض کو دیکھ کر ہی بری کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں، کیونکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں برگزیدہ پیغمبر بنائے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور ظاہر بات یہی ہے کہ آپ نے یہ کلام وحی سے فرمایا، اور جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں تو آپ پر واجب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے، یعنی یہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی باقی لوگوں سے چن کر مقام نبوت عطا کرے گا۔ آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود آپ نے تلاش نہیں کیا، بلکہ اتنا وقت روتے ہوئے گزار دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب: بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ اس پر شدید مشقت اٹھائیں اور یہ معاملہ ان پر سخت ہو، آپ کو صبر کا ثواب ملے
اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی، اور وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تلاش کرنے میں خطرہ تھا، کہیں بھائی جا کر قتل نہ کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف فراق کی وجہ سے تھا، بے خبری کی وجہ سے نہیں، اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر و شاکر رہیں، لیکن بیٹوں کے فعل پر پریشان تھے کہ نبی کی اولاد ہو کر یہ کتنے حاسد نکلے، اس پر آپ کو رونا ہی تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔